بعض لوگ یہاں اس حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں غدیر خم کے واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں کاغذ قلم منگوایا تھا کہ میں لکھوا دوں. اختلاف ہو گیا صحابہ کرام میں. یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, قلم دوات بھی ان کے پاس تھی, لیکن وہ بھی لے کر نہیں آئے, کیونکہ جو دو گروہ بنے تھے ان میں علی رضی اللہ عنہ اسی گروہ کے ساتھ تھے جو کہتے تھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تکلیف میں ہیں, آپ کو اور تکلیف میں ڈالنا ہے, سارا دین مکمل کر کے ہمیں دے دیا ہے. اعلان ہو گیا حجۃ الوداع پہ, حجۃ الوداع کئی مہینے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے اپنا دین مکمل کر دیا, نعمت تمام ہو گئی ہے. جب نعمت تمام ہو گئی ہے اسی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھوانا ہے, تو آپ تکلیف میں ہیں تو ضرور ہم نے آپ کو اور تکلیف میں رکھنا ہے, آپ کو آرام کرنے دینا چاہیے. وہ دین ہم نے سنبھال کے رکھا ہے, اس پر ہم عمل کریں. دوسرے کچھ صحابہ کہتے تھے بھی لے آؤ کاغذ قلم. تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس کاغذ قلم تھی اور لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے, کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ سے لکھوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علی رضی اللہ عنہ کاغذ قلم لے کے آئے. آپ نے کسی کو مینشن کر کے نہیں کہا تھا کہ فلاں لے کر آؤ, فرمایا حلم اکتب لکم کتابا, اور میرے صحابہ لے آؤ کاغذ قلم میں تمہیں لکھوا دوں. تو علی رضی اللہ عنہ کاغذ قلم لے کے آئے نہیں, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل ہمیں دے دیا ہے, اب ابھی تکلیف میں ہیں, آپ کو آرام کرنے دینا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانی تھی اور صحابہ نے روک دیا. بھی اللہ کی وحی ہو, کوئی صحابی روک سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی وحی کو روک سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کوئی عاجز آ جاتا ہے بندوں سے؟ دوسری بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کاغذ قلم لے کے نہیں آئے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آخری دنوں میں ایک دفعہ پہلے بھی کاغذ قلم منگوایا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ, میں لکھوا دینا چاہتا ہوں, بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے, میں لکھوا کے چلا جاؤں, میرے بعد کس نے آنا ہے. پھر فرمایا عائشہ رہنے دو, اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے, یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. فرمایا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لکھنے کا خیال میں نے دل سے نکال دیا ہے, اس لیے ابو بکر کے علاوہ اللہ نے بھی کسی کو منظور قبول نہیں کرنا, اور ابو بکر کے علاوہ مومنوں نے بھی کسی کو قبول نہیں کرنا, اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ ساری احادیث اور نصوص بتاتی ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا وہ مطلب نہیں جو بعض لوگوں نے لیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا تھا. یہ بالکل غلط ہے, اور خود علی رضی اللہ عنہ کے اپنے فیصلے کے بھی خلاف ہے, علی رضی اللہ عنہ کے اپنے خاندان کے فیصلے کے خلاف ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی حدیث کے راوی بھی ہیں, غدیر خم والی حدیث کے, من کنت مولاہ فعلی مولا, لیکن وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہتے نہیں. وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ, عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرا, عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرا, اور علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ مانتے, اور ہم بھی ایسے ہی. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود, ان سے سوال کیا گیا, ہماری صحیح بخاری میں بھی, حدیث کی معتبر کتابوں میں, اہل تشیع کی کتابوں میں بھی کثرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, بلکہ انہوں نے ایک واقعہ دیکھا اور منبر پہ کھڑے ہو گئے, غصے میں ارشاد فرمایا, لوگوں سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین فرد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ سے, ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی کون سی؟ فرمایا ابو بکر ہیں. پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر ہے. کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ میں نے اب اگر پوچھا پھر کون ہے تو عثمان کا نام لینا ہے, تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے, تیسرا نمبر تو پھر آپ کا ہی ہوگا. فرمایا وما انا الا رجل من المسلمین, تیسرے نمبر پر مجھے کہنے والے یا سمجھنے والے یا مجھ سے پوچھنے والے عثمان کے مقابلے میں بھی عام انسان. چوتھا نمبر حق کا, خلافت کا علی رضی اللہ عنہ کا ہے, اور اس بات کو ہم مانتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اس میں موجود ہیں. خود علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ, علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کا فیصلہ, اہل بیت کا فیصلہ, اور علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اب خود فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے, غدیر خم کا واقعہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.